پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدین، خصوصی ٹرانسمیشن سکون رمضان، اور ہم بات کریں گے اب خاص طور پر رمضان مبارک کے فضائل کے حوالے سے کہ رمضان مبارک کے کیا فضائل ہیں، روزہ بیسیکلی ہے کیا، روح کیا ہے روزے کی، اور کیا اس سے ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں، رمضان مبارک کا کیا احترام ہونا چاہیے، احترام رمضان مبارک میں اگر روزہ رکھتے ہیں کن چیزوں پر لازم ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ریسرچ اسکالر ہیں، پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر ہیں عبدالخالق صاحب، ان سے ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ عبدالخالق صاحب، کیا کہیں گے اگر میں آپ سے پہلا سوال یہی پوچھوں کہ رمضان مبارک کے فضائل کی اگر ہم جب بات کرتے ہیں تو کہاں سے آپ آغاز کریں، کیونکہ بے پناہ فضائل ہیں رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کے۔ جناب کا اسٹوڈیو میں بلانے کا بہت شکریہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی برکتوں والا، سعادتوں والا، رحمتوں والا ہے، جس کے آتے ہی ہمارے ذہن و گمان اور ہمارے قلب و باطن میں ایک الگ سے کیفیت پیدا ہوتی ہے، ذوق و شوق بڑھ جاتا ہے۔ حالانکہ ویسے عام طور پر انسان تخلیقی اعتبار سے وہی ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے انسان ذہنی طور پر اس کے اندر تجسس پیدا ہوتا ہے اور اس کے دل میں ایک چاہت پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق بڑھاؤں۔ واہ، سبحان اللہ۔ اور پھر بندہ کوشش کرتا ہے، ان ذریعے، ان وسیلوں کو، ان واسطوں کو تلاش کرتا ہے، وہ اسباب کیا ہیں کہ میں جلدی سے اس رب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں، سبحان اللہ۔ اپنے رب کو یاد کر سکوں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو ان ساری چیزوں میں سے جو بندے کو اپنے رب کے قریب کرتی ہیں ایک چیز روزہ بھی ہے۔ اور وہ کیسے؟ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے تھیم دیا ہے ہمیں، لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی یہ روزہ آج سے نہیں، پہلے سے چلا آ رہا ہے، ایک تو یہ پتہ چلا، اور پھر چلا آ رہا ہے، تم پر بھی فرض ہو گیا۔ لیکن فرض کیا کیوں گیا؟ اس کا مقصد، اس کا ریزن کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی بندہ مومن کو پرہیزگار بنانے کے لیے اللہ نے روزے کا حکم دے دیا۔ اب پرہیزگار کیسے بنا جائے؟ صوم یا سیام کا لغوی معنی ہے امساک، یعنی اپنے آپ کو روک لینا۔ صحیح۔ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور خواہشات نفسانیہ سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام روزہ ہے۔ یعنی پہلے بندہ اپنی مرضی کرتا تھا، اپنی مرضی سے سارے معاملات کرتا تھا، کھانا پینے کے اوقات وہ اپنی مرضی سے بنا سکتا تھا اور اختیار کر سکتا تھا، جب چاہتا وہ کھا سکتا، جب چاہتا وہ چھوڑ دیتا۔ لیکن اب کیا ہوا؟ رب تعالیٰ کا نظام بندوں پر لازم ہو گیا، اس نظام کے تحت چلتے ہوئے وہ اپنے کھانے پینے کے نظام کو قائم کریں گے۔ صحیح، سبحان اللہ۔ اور وہ نظام بالکل واضح ہے، طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اس میں اگر کوئی لوگوں کے بیہیویئر مختلف ہے، کوئی لڑنے والا ہوتا ہے، کوئی جھگڑنے والا ہوتا ہے، کسی کی زبان اچھی نہیں ہوتی تو وہ دوسرے کے ساتھ زبان لڑانے والا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے بندہ مومن، اگر تیرے ساتھ کوئی روزے کی حالت میں لڑ رہا ہو، جھگڑ رہا ہو، تو پھر تم ان کے ساتھ نہیں لڑنا، نہیں جھگڑنا، بلکہ کیا کرنا؟ انی صائم، میں روزے دار ہوں، انی صائم، میرا روزہ ہے۔ میرا روزہ نہ ہوتا تو پھر تیرے ساتھ معاملہ کر لیتا، لیکن ابھی روزہ ہے، لہٰذا روزے کا تقدس پامال نہیں ہونے دوں گا۔ روزے کا احترام میرے رب نے، اس کے رسول نے حکم دیا ہے اور ہم پر لازم ہے، لہٰذا میں روزے کی حالت میں آپ سے ایسا نہیں کر سکتا، نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اکثر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ روزے کا مطلب صرف کھانے پینے کو روک دینا، جس طرح آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ روزے میں اپنی نفسانی خواہشات کو مارنا ہے اور کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ پہ، تو آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کچھ لوگوں کو جو یہ لگتا ہے کہ صرف کھانے پینے کو روک دینا روزے کا نام ہے اور ان کی جو عبادات ہیں وہ قبول ہو رہی ہیں۔ بے شک قبولیت والی ذات اللہ پاک کی ہے، وہ جس کو چاہے، جس کی عبادات چاہے قبول کرے، تو کیسے لوگوں میں یہ اویئرنیس پرووائڈ کی جائے، کیسے لوگوں
کو اس چیز کا احساس دلایا جائے کہ صرف کھانے پینے کو روک دینا روزہ نہیں ہوتا، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو اپنے آپ کو مارنا اندر سے، اپنی چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول کرنا، یہ روزے کا نام ہے۔ اس حوالے سے حدیث پاک کی روشنی میں ہم اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں، جی جیسا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی شخص کھانے پینے سے رک جائے اور اپنے دیگر معاملات کو اسی طرح چلاتا رہے، یعنی کوئی شخص روزہ رکھے لیکن جھوٹ بولتا رہے، کوئی شخص روزہ رکھے لیکن برے اعمال کرتا رہے، گناہوں کی طرف جاتا رہے، تو فرمایا کہ اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صحیح، تو پھر اس کا روزہ بے فائدہ ہو گیا۔ تو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو باور کرانا ہوگا، اپنے اندرونی کیفیات کو چینج کرنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق لانا ہوگا، تب ہم جا کے اس کو صحیح طریقے سے حاصل کر سکیں گے اور اس کی برکات حاصل کر سکیں گے۔ جیسا کہ رمضان مبارک کا ایک روزہ بھی اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو اس کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ اگر سال کے 11 مہینے مسلسل روزہ رکھے، 11 مہینے مسلسل روزے رکھے، پھر بھی وہ ایک روزہ جو اس نے جان بوجھ کے چھوڑا تھا اس کا ثواب پورا نہیں کر سکے، یعنی اتنا بڑا ثواب ہے، اور ہم اسے ایسے ہی ضائع کر دیں۔ بالکل، ہم بازار کے اندر جھوٹ بول کے چیزوں کو زیادہ مالیت میں بیچنے کے لیے، زیادہ کمانے کے لیے ہم ایسا ضائع کر دیں، تو یہ بہتر نہیں ہے۔ مسلمان کا یہ معنی نہیں، مسلمان کا معنی ہے جھکا دینے والا، سرنڈر کر دینے والا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور ان کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے والا۔ تو اگر ہم روزہ رکھیں اور اس کے تقاضوں پر عمل نہ کریں تو پھر روزے کا تقدس پامال نہ ہو۔ اچھا، یہ روزے کی جو اصل روح ہے، یا کس طرح سے انصاف کریں اس ماہ مقدس کا، کیا بتائیں گے آپ کہ اس کو خاص طور پہ اس کی جو اساتذہ ہیں کس طرح ان کو استعمال میں لایا جائے اور زیادہ سے زیادہ عبادات اور ریاضت کا اہتمام بھی ہو، آپ کیا تجویز دیں گے؟ اس حوالے سے رمضان المبارک کی 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ نجات ہے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ رحمت کی بارشیں نازل فرماتا ہے، اب بندہ مومن اس کے لیے تیار ہو، اس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرے، قرآن پاک کو سنے، تراویح کے اندر سنائے۔ اس کے علاوہ بہت معذرت میں آپ کا جواب یہاں پہ چھوٹا سا بریک ہمیں لینا ہے، چھوٹا سا بریک لینا ضروری ہے، ہم بریک کے بعد آپ کی بات کو کنٹینیو رکھیں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔